السلام علیکم دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو کلپ ہے جو سابق راج چیف اے ایس دلت کی ہے۔ اس ویڈیو کلپ میں آپ کے لیے ایک سبق ہے، آپ کے لیے اس بات کی سیکھ ہے کہ ہر ایسے ان پڑھ جاہل فیس بکی صحافی جو آپ کے منہ پر آپ کی مرضی کے خلاف آپ سے سوالات کرتا ہے، اس کے ساتھ آپ کو بالکل اسی طرح نپٹنا ہے جیسے اے ایس دلت نے اس صحافی کے ساتھ کیا۔ کس بہانے سے آئیں گے میرے پاس رپورٹ؟ میرا کہنے کا مطلب ہے سر، آپ بدھی جیوی ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے کالز بھی آتے ہوں گے، بہت سارے لوگوں سے جانکاری بھی آتی ہوگی، بہت ساری جانکاریاں بھی آپ کے پاس آتی ہوگی۔ سر چائنا کا اس پورے وار میں کس طرح سے انوالومنٹ دیکھتے ہیں آپ؟ مجھے نہیں معلوم، چائنا کا کوئی انوالومنٹ نہیں۔ سر ایک بار بیک ٹو پوائنٹ آتے ہیں، آپ کی پوائنٹ تو سارے ختم ہو گئے۔ اب جب آپ نے میرے سے یہ سوال پوچھ لیا ہے کہ میں 4 دن یا 5 دن پہلے پاکستان میں تھا، تو مجھے تو لگتا ہے کہ آپ ISI کے لیے کام کرتے ہیں۔ نہیں، میرے کو کسی نے کہا سر، نہیں، وہ ISI والا ہی ہوگا نا۔ نہیں، میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ سر جاتے رہتے ہیں پاکستان میں۔ ہاں تو کس نے کہا آپ کو؟ یہ تو حرامی پن ہے نا، کس نے کہا آپ کو؟ 2 دن نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ کچھ دن پہلے ہاں کس نے کہا؟ کسی نے کہا سر مجھے کہ جاتے رہتے تو پھر میرے سے سوال کیوں پوچھتے ہیں اگر آپ یہ بتانے کے لیے تیار نہیں کہ کس نے آپ کو کہا یہ؟ تو ہمارے بات چیت کا کیا فائدہ اگر جھوٹ کی بات ہو رہی ہے؟ تو یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، آپ پروپیگنڈا میں شامل ہیں، میں پروپیگنڈا میں شامل تو پھر یہ بکواس کیا کہاں سے آ رہا ہے کہ میں 4 دن پہلے میں پاکستان میں تھا؟ نہیں، لگاؤ اس کو، جب آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ جھوٹ نہیں بول رہا سر، مجھے کون بولتا ہے سالہ حرامزادہ؟ بتا مجھے کہ میں 4 دن پہلے پاکستان میں تھا، اس لیے میرے کو یہاں بٹھایا۔ نکال اس کا سارے جھوٹے سارے نہیں ہاں اسی لیے یہاں آیا تھا۔ تو معلوم ہے میں کون ہوں، کون سالہ حرامزادہ بول رہا تھا، کون کتا بول رہا تھا، کون تھا وہ؟ آپ کا بیٹا سمانو سر، ایسے مت کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کون کہہ رہا تھا آپ کو؟ میں بات کر رہا ہوں، بتاؤ نا میرے کو، کون کہہ رہا تھا؟ میں بات کر رہا ہوں سر، بتاؤ کون کہہ رہا تھا؟ کون؟ میں بات کر نہ رہا ہوں، بتاؤ نا میرے کو۔ بتا رہا ہوں، آئی لیٹ ٹو سر، کیا رہا تھا؟ کیا ہو گیا؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ دوستو سورہ حجرات آیت نمبر 6 کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی آدمی تمہارے پاس کوئی بھی خبر لائے تو اس کی پہلے خوب تحقیق کر لیا کرو۔ کبھی کسی قوم کو آپ کی نادانی سے کوئی ضرر نہ پہنچے اور پھر اپنے کیے پر آپ کو پچھتانا پڑے۔ دوستو نبی برحق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنائی ہوئی بات بیان کر دے، یعنی کوئی بھی بات تحقیق کے بنا ہی وہ دوسرے تک پہنچا دے۔ دوستو صحافت ایک معزز پیشہ ہے، مگر اگر صحافی ایماندار اور اپنے پیشے سے مخلص ہو اور باقاعدہ صحافت کی تعلیم اور تجربے کے بعد اس میدان میں کام کرے۔ چند عشرے قبل تک ایسا تھا، لیکن انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپس کی آمد کے بعد صحافت کے معنی ہی بدل گئے۔ کوئی بھی ایرا گیرا شخص ہاتھ میں مائک پکڑ کر اور موبائل یا کیمرہ اٹھا کر کسی بھی جگہ پہنچ جاتا ہے
اور بنا کسی اختیار اور حق کے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو، ہر ملک اور پیشے کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا تمام شہریوں اور کام کرنے والوں کا فرض ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، ایسا لگتا ہے کہ روئے زمین پر کشمیر واحد جگہ ہے جہاں نہ ان میں کوئی قانون مانتا ہے اور نہ اس کی پاسداری کرتا ہے۔ یہ سب کہنے کی وجہ کیا ہے؟ دوستو، یہ باتیں کہنے کی وجہ وہ بے شمار ویڈیوز ہیں جن میں ایسے خود ساختہ صحافی کسی بھی دکان، سکول، ہسپتال، حتیٰ کہ گھر میں بھی گھس کر لوگوں سے ایسے سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں جیسے پولیس بھی نہیں کرتی۔ دوستو، اگر پولیس نے بھی تفتیش کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی ملزم کے کام کے مقام پبلک پلیس یا گھر پر نہیں کی جاتی بلکہ تھانے میں کی جاتی ہے، کیونکہ مجرموں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ پولیس کو بھی بالکل یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مقدمے کے فیصلے سے پہلے ملزم یا مجرم کو سزا دے۔ لیکن یہ واٹس ایپ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل صحافی اس قدر جاہل، ان پڑھ اور بے حیا ہے کہ یہ کسی بھی راہ چلتے شخص کو پکڑ کر اس کی ذات کی دجیاں بکھیرنے کے قائل ہوتے ہیں۔ اور افسوس کا مقام ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتے ہیں۔ قانون کیا کہتا ہے؟ دوستو، قانون یہ ہے کہ جب کسی شخص پر الزام لگایا جاتا ہے تو اس کے خلاف پہلے FIR کرتی ہے، پولیس اس کے وارنٹ نکالتی ہے، پھر گرفتار کر کے ریمانڈ پر لیا جاتا ہے۔ مکمل تحقیق، مکمل تفتیش کے بعد اس پر مقدمہ چلتا ہے۔ اس کے بعد گواہان کے بیانات قلم بند ہوتے ہیں۔ ثبوتوں کی روشنی میں یا تو ملزم مجرم قرار دیا جاتا ہے اور سزا پاتا ہے، یا پھر باعزت بری ہو جاتا ہے۔ یہ ایک رائٹ ہے اس کے لیے جس پر الزام لگایا جاتا ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ مگر یہ فیس بکی صحافی تو وہ ہستیاں ہیں جو خود ہی پولیس ہے، خود ہی عدالت بندی ہے، خود ہی منصف اور جلاد کے فرائض انجام دیتے ہیں، صرف اور صرف سستی شہرت کے لیے یہ کسی بھی حد سے گزر جاتے ہیں۔ یہ ملزم سے اس طرح سوال کر کے اسے مشتعل کرتے ہیں صرف اس خاطر کہ ان کی ویورشپ بڑھے۔ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان کے بات کرنے کا انداز اور فضول سوالات کسی بھی شخص کو مشتعل کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ دوستو، ایسا تو وہ جج صاحبان بھی نہیں کرتے جو کسی قتل کے مجرم کو پھانسی کی سزا دیتے، وہ بھی مجرم پر طنز نہیں کرتے، اس کے کبھی فعل پر اس پر لعن و طعن نہیں کرتے۔ مگر یہ فیس بکی صحافی، جیسا کہ میں نے کہا، سستی اور فوری شہرت کے لیے رائی کا پہاڑ بناتے ہیں۔ اس لیے کسی کے کردار کی دجیاں بکھیرنے سے بھی یہ لوگ دریغ نہیں کرتے۔ مگر دوستو، تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ ان میں قصور صرف ان جاہل، ان پڑھ، خود ساختہ صحافیوں کا ہی نہیں ہے، ہم قارئین اور ناظرین کا بھی ہے۔ چٹپٹے، مسالے دار اور فحش خبروں پر زیادہ ریٹنگ دیتے۔ دوستو، حکومت کو اس سلسلے میں کچھ قوانین بنانے چاہیے تاکہ یہ لوگ کسی کی زندگی تباہ نہ کر سکے۔ میڈیا کی وجہ سے جہاں آگاہی بڑھتی ہے وہاں مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ مجرم آئے روز جرم کے نت نئے طریقے بھی سیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ، چینل یا پوسٹ پر چیک اینڈ بیلنس ہونا ضروری ہے۔ دوستو، اگر ارباب اقتدار، قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں اس کام سے قاصر ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ کم از کم ہم ایسے کسی بھی شخص کی رپورٹ کر کے اسے بلاک کرنے کی کوشش ضرور کریں تاکہ اس سماج کا، اس سوسائٹی کا بھلا ہو۔ دوستو، کئیوں کی زندگیاں ان فیس بکی صحافیوں کی وجہ سے برباد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔